بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب نے. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ 15 اگست کو کابل پہ قبضہ کیا طالبان نے، ابھی تک جو حکومت ہے خواہ وہ مخلوط ہے یا ان کی ہے، اس کی تشکیل نہیں ہو سکی. بنیادی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو تاخیر کی؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہم منصور احمد خان صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صورتحال سے بالکل آشنا ہیں. ہمیں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں رہا اب، کیونکہ عام معافی کا اعلان کرنے کے بعد طالبان جو ہیں اور دوسروں کو جب حکمت یار سے ان کی ملاقات ہوئی، عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے دعوت دے دی سب کو کہ جی سب واپس آئیں اور اس سیٹ اپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ملک کو آگے بڑھائیں، تو وہ ذمہ داریاں ان کی بڑھ گئی ہیں. اب اگر آج خود وہ جلدی میں کوئی حکومت تشکیل دے دیں تو شاید پھر وہ مقاصد جو مخلوط حکومت کے یا وسیع البنیاد حکومت کے پورے نہیں ہو سکتے. لیکن میرے خیال ہے منصور احمد خان صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب یہ فرمائیں کہ اب حکومت کی تشکیل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو ایک طاقت کا خلا ہے، کوئی حکومت وہاں نظر ہی نہیں آتی، قبضہ ہے، تسلط ہے، لیکن حکومت نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جاننے کے لیے کہ حکومت کی تشکیل میں یا اگلے آئندہ آنے والے نظام کی تشکیل میں دیر کیوں ہو رہی ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح یہ پیس پروسیس جو گزشتہ دو سال سے جو نیگوسیشنز کا عمل تھا وہ چل رہا تھا، اور اس میں پہلے US طالبان ایگریمنٹ ہوا اور پھر انٹرا افغان نیگوسیشنز جو تھیں اس میں جو بنیادی نقطہ جس پہ آنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ تھا وسیع البنیاد حکومت کا قیام. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ثابت ہو رہی تھی وہ گزشتہ حکومت تھی. گزشتہ حکومت کسی بھی وسیع البنیاد حکومت کے یا نظام کے قیام کے حق میں نہیں تھی، بلکہ ان کا مطالبہ تھا کہ طالبان ان کو جوائن کر لیں. اب ان کے جانے کے بعد 15 اگست کو جو اچانک طالبان کا داخلہ ہوا کابل کے اندر، تو اس سے گزشتہ حکومت چلی گئی، اور اس وقت ایز وی اسپیک ناؤ موجودہ حالات میں کوئی بھی باضابطہ حکومت افغانستان میں سینٹرل حکومت موجود نہیں ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں چونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ غیر ملکی افواج کی روانگی سے پہلے 31 اگست سے پہلے طالبان افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیں گے. لیکن حالات کچھ اس طرح واقع ہوئے کہ 15 اگست کے بعد طالبان کے لیے غالباً کابل کے اندر داخلہ ناگزیر ہو گیا، کیونکہ گزشتہ حکومت جو تھی، گزشتہ حکومت کے جو صدر تھے وہ چھوڑ گئے، ان کی حکومت کے لوگ چلے گئے، منسٹریز سے لوگ چلے گئے، تو ایک خلا پیدا ہو گیا اور طالبان کو کابل کے اندر داخل ہونا پڑا، اور کابل کے اندر آ کے انہوں نے سیکیورٹی سنبھال لی. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ جو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان کا کنٹرول اب ایئرپورٹ تک محدود ہے، اور ایئرپورٹ پہ ان کا کنٹرول اس لیے ہے کہ وہ وہاں سے ایویکویشن کے پروسیس کو رن کر رہے ہیں. تو جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا، اور 31 اگست کو ہو یا اس کے چند دن بعد تک بھی جا سکتا ہے، تو ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل شاید مشکل ہوگی. اس پہ مذاکرات چل رہے ہیں. طالبان، افغانستان کے دوسرے لیڈران، ان کے درمیان یہ مذاکرات جاری ہیں. میرے دونوں سائیڈوں سے رابطے رہتے ہیں، افغانستان کے افغان طالبان کے لیڈرز سے بھی اور دوسری سائیڈ سے بھی جو دوسرے لیڈرز ہیں ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ وسیع البنیاد حکومت قائم ہو جس میں طالبان کی بھی نمائندگی ہو، لیکن دوسری جو افغانستان کی مشہور کی اہم قومیتیں ہیں جس میں تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، وہ بھی اس کا پارٹ ہوں. منصور صاحب، یہ کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کلیئر کٹ تو بات نہیں کر سکتے. اسیسمنٹ کیا ہے کہ عبداللہ اور گلبدین حکمت یار نئے سیٹ اپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ہم نے ہمیشہ، پاکستان نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا ہے، یہ پوزیشن لی ہے کہ یہ جو یہاں پہ وسیع البنیاد حکومت کا قیام ہے یا کسی بھی قسم کے سیاسی نظام کا قیام ہے، اس پہ تو
افغان لیڈرز کو، افغان دھڑوں کو، افغان فیکشنز کو ہی آپس میں ایگری کرنا ہے۔ اب ان کی جو آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں، خواہ وہ جس میں سابقہ صدر حامد کارزئی صاحب ہیں یا ڈاکٹر عبداللہ ہیں یا گلبدین حکمت یار صاحب ہیں، اور ان سے میری بھی جب ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ طالبان کا رویہ کافی مثبت ہے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے بارے میں، اور طالبان کیا آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے میسیجز بھی کافی مثبت آ رہے ہیں، لیکن جب تک کہ یہ پروسیس مکمل نہ ہو جائے اور ایک نظام تشکیل نہ پا جائے، ان چیزوں کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا بڑا مشکل ہوگا۔ جی ٹھیک، تو یہ فرمائیں کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، انہوں نے معافی کے اعلان کے بعد اشرف غنی سے بھی کہا، دوستم سے بھی کہا واپس آ جائیں، یہ طالبان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے یا واقعتاً ان کے دل اتنے نرم ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب کو قبول بھی کریں گے اور شاید حکومت کا حصہ بھی بنا لیں؟ دیکھیے، طالبان نے پیس پروسیس کے دوران بھی ہمارے دوحہ میں ان سے بڑے مذاکرات ہوتے رہے، اور انہوں نے پبلکلی بھی اب آ کے میسیجنگ تو یہی کی ہے کہ وہ گزشتہ 20 سال گو کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافی جاریت دیکھی یہاں پہ غیر ملکی افواج کی جانب سے اور جو اس وقت کی افغان حکومت کی جانب سے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم ریکنسیلیشن کی وجہ سے افغان سوسائٹی میں ایک سیاسی مفاہمت کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان چیزوں کو وقت ہی ثابت کرے گا میرے خیال میں کہ سیاسی مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے، اور پاکستان ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتا رہا ہے۔ تو ہم تمام فریقین پہ، خواہ وہ طالبان ہوں خواہ وہ دوسری افغان گروپس ہوں، پہ یہ زور دیتے رہیں گے کہ سیاسی مفاہمت کے ذریعے ایک وسیع البنیاد یا انکلوسیو حکومت کے قیام کی طرف آگے جائیں، اس سے دیر پا امن آئے گا افغانستان میں۔ منصور صاحب، آپ کا یہ وہاں بیٹھ کے اندازہ کیا ہے یا انفارمیشن بھی آپ کے پاس ہوگی، یہ جو ایئرپورٹ پہ ہمیں رش نظر آتا ہے، یہ ایک تو غیر ملکی ہیں جو جا رہے ہیں وہاں سے، لیکن جو افغان اتنے بےتاب ہوئے ہیں، یہ طالبان کے ڈر سے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں یا امریکہ کی، کینیڈا کی، یورپ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ایویکویشن کے عمل میں کافی بے ضبطگی، کافی ڈس آرڈر دیکھنے میں آیا۔ اس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا تھا۔ جو ایویکویشن کا عمل ہے، ایئرپورٹ سے جو لوگ نکالے جا رہے ہیں، اس میں ایک تو غیر ملکی فوجی یا جو ویسٹرن ایمبیسیز کے سفارتکار یا ان کے سے متعلقہ عملہ، جو غیر ملکی عملہ ہے، ایک تو وہ ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا یا یہ آفر بھی کی گئی کہ وہ لوگ جو اس حکومت کے ساتھ گزشتہ 20 سال میں ان کا حصہ رہے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کو خطرہ ہوگا، ان کو بھی ہم ویسٹرن کنٹریز میں لے جا کر سیٹل کریں گے۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ایئرپورٹ کی طرف امڑ آئے، ہزاروں افغانز، اور وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی فلائٹ میں جگہ مل جائے۔ اور آپ نے پھر ایک ایسے تکلیف دہ مناظر بھی دیکھے جس میں لوگ جہازوں سے لٹک رہے ہیں، اوپر سے گر کے شہادتیں ہوئیں۔ کل بھی پبلک ڈس آرڈر کی وجہ سے، وہاں پہ بد نظمی کی وجہ سے 7 جانیں ضائع ہوئیں۔ تو اس عمل کو بہت بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا تھا، بدقسمتی سے جس میں کافی بے ربطگی دیکھنے میں آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طالبان کی جانب سے جو امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مقررہ ڈیڈ لائن پہ افغانستان کو چھوڑ دیں، اس کے کیا محرکات ہیں؟ کیا یہی ریزن ہے کہ حکومت کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی اور معاملہ؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ منصور صاحب، طالبان کی جانب سے آج بھی خبردار کیا گیا امریکہ کو کہ وہ 31 اگست کی جو مقررہ ڈیڈ لائن ہے اس پر اپنا انخلا مکمل کر لے۔
ایک تو امریکیوں کو انخلا میں دشواری کیا پیش آ رہی ہے، اور اگر ان کو 5-7 دن یا 2-3 ہفتے اوپر ہو جاتے ہیں تو طالبان کو اتنی بے چینی اب کیوں ہے کہ وہ جلد از جلد امریکہ نکل جائے وہاں سے؟ دیکھیے، جو غیر ملکی افواج کی یو ایس اور نیٹو کی افواج کے نکلنے کی ڈیڈ لائن کا تعلق ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو یہ تاریخ تھی 1 مئی کی تھی یو ایس طالبان ایگریمنٹ کے مطابق، لیکن چونکہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف اقتدار منتقل ہوا اور کچھ وقت اس میں صرف ہوا، یو ایس نے ریویو کیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کی نئی تاریخ جو طے کی وہ 11 ستمبر تھی۔ اس کے بعد بہت تیزی سے وڈرال انہوں نے کیا اور اپنی بیسز کا، اپنے ٹروپس کا، اور پھر ایک نئی تاریخ دی پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے دی گئی جو کہ 31 اگست تھی۔ تو ابھی تک جو ہے سب کچھ 31 اگست کی تاریخ کے ارد گرد ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو غیر ملکی افواج ہیں، جو یو ایس اور نیٹو کی افواج ہیں، یا ان سے متعلقہ جو غیر ملکی لوگ ہیں، ان کا انخلا شاید 31 اگست کے اراؤنڈ ہو جائے گا۔ اب جہاں تک جو باقی ایک بہت بڑی افغان لوگوں کی تعداد ہے جو کہ ہزاروں میں ہیں، 20,000 کے قریب بتایا جاتا ہے، جن کا ان کا انخلا جو ہے وہ ایک بہت کمپلیکس عمل ہے، اور اس پہ طالبان جو ہیں وہ یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ یہاں سے چونکہ ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے تو یہاں سے لوگ کیوں جا رہے ہیں، کیوں ایک ایکزوڈس ہو رہا ہے، ہم تو ایک وسیع البنیاد حکومت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کافی یہ کمپلیکسٹیز ہیں، لیکن ابھی تک جو تاریخ جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اتفاق ہے وہ 31 اگست ہے، اور اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ جو کنسلٹیشنز چل رہی ہیں افغان لیڈروں کے درمیان اور طالبان کے درمیان، یہ بھی کسی حتمی انجام تک یا حتمی ڈائریکشن میں چلی جائیں گی۔ یہ منصور صاحب، ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور پاکستان کے اعتراضات پر یا جو پاکستان کے تحفظات تھے، ایک کمیشن تشکیل پایا ہے، اور کچھ دن پہلے، کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے پتہ چلا تھا، ہم نے خبر بھی دی تھی 92 پہ، کہ ٹی ٹی پی کو وارننگ دی ہے طالبان نے۔ اس وقت وہ ان کا جو تھا کابل پہ وہ ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا، کہ ٹی ٹی پی کو ایک وارننگ دی ہے۔ تو آپ مطمئن ہیں کہ اب ٹی ٹی پی افغانستان کو اپنا بیس بنا کے کارروائیاں نہیں کر سکے گی؟ طالبان کا اتنا کنٹرول ٹی ٹی پی پر ہے یا اپنی ریاست پر ہو گیا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت بنیادی پاکستان کا مطالبہ رہا ہے افغانستان کی گزشتہ حکومت سے بھی، اور یہاں پہ جو بین الاقوامی کمیونٹی موجود تھی، انٹرنیشنل فورسز تھیں، ان سے بھی، کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بہت نقصان پہنچایا گیا ہے پاکستان کو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کے ذریعے۔ تو یہ جو اب اور ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہاں پہ ان کی سپیسز کم کی جائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر یہاں پہ ایک مستحکم وسیع البنیاد حکومت قائم ہوتی ہے جس میں افغانستان کی تمام ایتھنک کمیونٹیز کی پارٹیسپیشن ہوگی، تو اس کے بعد نہ صرف یہاں پہ ٹی ٹی پی جیسی قوتوں کے لیے، بلکہ نہ صرف دوسرے ملکوں کو تھریٹن کرنے، دوسرے نیبرز کو تھریٹن کرنے والی جو فورسز ہیں، جس میں ای ٹی آئی ایم سے چائنا کو بہت خدشات ہیں، یا اسلامک ازبکستان موومنٹ سے سینٹرل ایشین کنٹریز کو بہت خدشات ہیں، ان کے ٹیررسٹ یا آئسس اور داعش اور القاعدہ کا معاملہ ہے، ان کے لیے سپیسز کم ہو جائیں گی۔ تو بنیادی نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کا قیام جو افغانستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، اور جو انشور کرے کہ ہمسایہ ممالک کو کسی قسم کا تھریٹ نہ ہو افغانستان کی سرزمین سے۔ ہمیں امید ہے کہ اب اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ منصور صاحب، یہ انڈیا کا رول اس وقت ختم ہو چکا ہے پورے افغانستان سے، یا ابھی بھی احمد مسعود کو یا امر اللہ صالح کو، ان لوگوں کو ابھی بھی انگیخت کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں، پیسہ، ہتھیار، کچھ اور؟ دیکھیے، جو بھارت نے گزشتہ 20 سال کے دوران افغانستان کی سرزمین کو بڑے منفی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، ٹیررسٹ گروپ کے ذریعے، ٹی ٹی پی کے ذریعے اور دیگر گروپس کے ذریعے پاکستان کے خلاف، اور یہ ہم نے تمام بین الاقوامی برادری سے یہ ایویڈنس بھی شیئر کیا، اس بارے میں بہت معلومات ان سے شیئر کی گئیں۔ اب جو ہے اور بھارت نے
طالبان کے ساتھ جو افغانز کی ریکنسیلیشن کا پروسیس تھا افغان پولیٹیکل لیڈرز کی، وہ اس کو بھی ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ اب جب کہ ہم ایک وسیع البنیاد حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑھتا افغان نیشن کو، افغان قوم کو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اور ہماری امید یہ ہے کہ جو پنجشیر کے لیڈرز کے ساتھ بھی افغان طالبان ایک سیاسی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کریں، ایک سیاسی پیش رفت کریں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے، بھارت کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے افغانستان کی سرزمین کو اس طرح منفی انداز میں اس کے ہمسایوں کے خلاف استعمال کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اچھا منصور صاحب، یہ جو خلیل جو حقانی ہیں یا انس حقانی ہیں، ان کا جو رول سامنے آیا، ان کی ملاقاتیں ہوئیں لیڈر سے، اس کی وجہ سے انڈیا کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا مستقل موقع مل رہا ہے، مسلسل موقع مل رہا ہے کہ دیکھیں جی حقانی نیٹ ورک، پاکستان اور طالبان کا نیکسس۔ تو ہم نے کوئی افغان طالبان کی لیڈرشپ کو کوئی اپنے تحفظات یا کم از کم اپنا مشورہ دیا کہ ان کا اتنا اہم رول یا ان کا سامنے آنا کیا پاکستان کے لیے کس قسم کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایک سپانسرڈ پیس پروسیس میں ہیں۔ دوحہ میں ان کا آفس ہے، وہاں سے انہوں نے ان کے روابط تمام ریجنل ممالک سے ہیں، افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک میں وہ وزٹ کر چکے ہیں، ٹرکی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، روس کے ساتھ ان کے روابط ہیں، چین کا بھی حالیہ دور میں انہوں نے دورہ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ تو اب افغان طالبان ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر افغانستان میں کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی طرف جانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں وہ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں عبداللہ صاحب سے، گلبدین حکمت یار سے، طالبان لیڈرشپ سے بھی اور بھی ہوئی ہوں گی، پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، یا ابھی بھی کوئی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ملی جلی؟ نہیں، دیکھیے انٹرنیشنلی تمام بڑی قوتیں جو ہیں، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، روس ہے، چین ہے، ترکی ہے اور دیگر ممالک ہیں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایران ہے، ان سب نے پاکستان کے مثبت کردار کو ریکگنائز کیا ہے۔ افغانستان کے اندر مختلف قومیتیں ہیں اور ان تمام قومیتوں کے لیڈروں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہمارے لیڈروں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بھی پاکستان کے کردار کی اہمیت کو سراہا ہے، ریکگنائز کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اور پھر ایمبیسی نے جس طرح غیر ملکیوں کی اور افغانز کی ایویکویشن، پاکستانیوں کی ایویکویشن تو ہماری ذمہ داری تھی، لیکن غیر ملکیوں کی اور افغانز کی جو لوگ چھوڑنا چاہتے تھے ان کے لیے جو ایویکویشن میں ایک مثبت رول پلے کیا ہے، کسی بھی ملک نے اس طرح کا رول نہیں پلے کیا۔ اس کے بعد میرا خیال کسی قسم کی منفی تاثر دینا پاکستان کے متعلق صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ بتا دیں کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ ابھی تک تو جو پاکستان کے وزارت داخلہ نے اعداد و شمار دیے ہیں، چند 100 مہاجرین آئے ہیں، کیا مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی جانب یہ جو مہاجرین کا رخ ہے یہ بڑھے گا؟ ابھی تک تو جو حالات دیکھ کر، کیونکہ کافی چیزیں بڑی خلاف توقعات بھی ہوئی ہیں، ابھی تک تو جو حالات دیکھ کر وہ یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کافی امن و امان ہے، شہر پرسکون ہیں۔ ایئرپورٹ کے واقعات کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو کہیں پہ بھی کوئی بہت بڑے تشدد کے واقعات نظر نہیں آئے، غالباً 1 یا 2 واقعات جلال آباد میں ہوئے تھے، لیکن جنرلی بڑا امن ہے اور لوگوں نے کسی بھی ملک کی طرف، پاکستان یا دوسرے ہمسایہ ممالک کی طرف بڑی تعداد میں رخ نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت بنانے کی طرف جلدی پیش رفت ہو جاتی ہے، لوگ سٹیبلٹی کو آتا ہوا دیکھیں گے یہاں پہ، تو لوگ اپنا ملک چھوڑ کر جانا نہیں چاہیں گے۔ اس لیے یہ ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام بہت اہم رول ادا کرے گا آنے والے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ارشاد صاحب،
یہ جو بھی منصور صاحب نے بھی بات کی ہے کہ حکومت کا قیام اگر ہو جاتا ہے جلد از جلد تو جو ابہام ہے یا جو خلا ہے وہ کافی حد تک دور ہو جائے گا، وہ پر ہو جائے گا۔ اب اگر ہم ٹائم لائن پہ چیزوں کو رکھیں تو وہ کیا انگریڈینٹس ہیں کہ طالبان غور کر رہے ہیں کن کن معاملات پہ، اور اس کے بعد وہ حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ جو تاخیر کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے ارشاد صاحب؟ سب سے بڑی وجہ جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جب افغانستان غیر ملکی فوجوں سے بالکل پاک ہو جائے، انخلا مکمل ہو جائے، تو اس وقت حکومت کا اعلان کیا جائے، ایک آزاد افغانستان میں ایک آزاد خود مختار حکومت تشکیل پائے، تاکہ ماضی کا جو داغ ہے وہ دھویا جا سکے۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، اطلاعات بھی یہی ہیں۔ میں جناب منصور خان سے ایک اور سوال کروں گا، آخری سوال ہی ہوگا تقریباً، وہ یہ ہے کہ آپ نے ملاقاتیں کیں عبداللہ صاحب سے بھی، باقی لوگوں سے بھی، یہ جو شمالی اتحاد کے لیڈروں کو ہم نے اسلام آباد میں مدعو کیا اور وہ یہاں رہے، ہمارے مہمان رہے، اس پر طالبان کی طرف سے یا کسی طرف سے کوئی تحفظات کے ساتھ تو نہیں ہوا کہ جی کل تک جو لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے تھے یا امریکہ کے ساتھ دے رہے تھے یا ان میں سے کچھ لوگ انڈیا کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کو آپ نے بڑا پروٹوکول دیا ہے، شاہی پروٹوکول دیا ہے، تو اس پر کوئی تحفظات کا اظہار تو نہیں ہوا کہیں سے؟ نہیں، دیکھیے پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان تمام افغان ایلیمنٹس کے ساتھ، تمام افغان سیاسی قوتوں کے ساتھ انگیج کرتا رہا ہے، اکراس دا بورڈ انگیجمنٹ کی ہماری پالیسی رہی ہے۔ اور یہ جو وزٹ ہوا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پہلے سے پلان تھا۔ اس کی یہ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم گزشتہ ماہ افغان لیڈرز کو بلانا چاہ رہے تھے جولائی میں، لیکن وہ گزشتہ حکومت کی کے سخت رویے کی وجہ سے وہ وزٹ نہیں ہو سکا، ورنہ یہ کوئی 16 سے 18 جولائی کو ایکسپیکٹڈ تھا۔ اب ہم نے اس کو دوبارہ شیڈول کیا تھا پیس پروسیس کے عمل کو ہی آگے لے جانے کے لیے، اس پہ کنسلٹیشن کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے انہی دنوں چونکہ پھر طالبان نے بہت تیزی سے افغانستان میں پیش قدمی کی اور وہ کابل میں داخل ہو گئے، تو ایک ایسا مرحلہ آ گیا جس پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب، افغان میں پاکستان کے سفیر، محو گفتگو تھے ہم سے، شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے۔